یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے موبائل فون کی بیٹری جلد ختم ہو جاتی تھی۔ میں چارج کرتا تھا اور یہ گھنٹہ بھر میں دوبارہ ختم ہو جاتی تھی اور میں اٹھ کر چارجر کی تلاش شروع کر دیتا تھا۔ میں تنگ آ کر فون میکینک کے پاس چلا گیا۔ اس نے فون دیکھا اور کہا، سر بیٹری کیوں نہ ختم ہو؟ آپ نے 125 پیجز کھولے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس کا جواب تھا، آپ ایپس اور پیجز کھولنے کے بعد انہیں بند نہیں کرتے، یہ چلتے رہتے ہیں اور آپ کے فون کی 81% انرجی کھا جاتے ہیں۔ یوں آپ کے پاس صرف 19% انرجی بچ جاتی ہے اور یہ 3-4 کالز کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کے بعد تمام غیر ضروری ایپس اور پیجز ڈیلیٹ کر دیے۔ میری بیٹری اس کے بعد کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں رات کو فون چارج کرتا ہوں اور یہ سارا دن چلتا رہتا ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو پتہ چلا جاپان کے ہیرو اور مجھ میں ایپس کا فرق ہے۔ میری زندگی میں سٹریس کی بے شمار ایپس کھلی ہوئی ہیں۔ میری توانائی کا زیادہ تر حصہ یہ کھا جاتی ہیں اور یوں میرے پاس کام کرنے کے لیے بہت معمولی انرجی بچتی ہے۔ مثلاً میں ڈرائیو نہیں کرتا۔ کیونکہ شہر کی ٹریفک بے ہنگم ہے۔ دائیں بائیں دونوں جانب سے گاڑیاں نکلتی ہیں۔ اوور سپیڈنگ معمول ہے۔ سگنل توڑنا اور ہارن بجانا ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے، اور کس وقت کس چوک پر ٹریفک بند ہو جائے یا کس راستے پر کس وقت کون کنٹینر لگا دے یا کون کس وقت کس شاہراہ پر لاش رکھ کر اسے بند کر دے یا پھر کون کس وقت گاڑیوں پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دے، کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا میرے ذہن میں ہر وقت ٹریفک کے خوف کی ایپ کھلی رہتی ہے۔ دوسرا، مجھے خطرہ ہوتا ہے میں جہاں جاؤں گا مجھے وہاں پارکنگ نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو وہاں میری گاڑی محفوظ نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی گاڑی چوری کر لے گا یا کھڑی گاڑی کو ٹھوک جائے گا یا پھر اسے چھیل جائے گا۔ چنانچہ میں ڈرائیور کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ڈرائیور کی ایک ایپ بھی موجود ہے۔ میرا ڈرائیور میری گاڑی وقت پر صاف کرے گا یا نہیں، یہ اس کا آئل بھی ٹھیک تبدیل کرے گا یا نہیں، اور یہ کہیں کھڑی گاڑی کا اے سی چلا کر تو نہیں سویا رہے گا، یا یہ اسے لاوارث چھوڑ کر چائے پینے یا دہی بھلے کھانے تو نہیں چلا جائے گا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہ ایپ بھی کھلی رہتی ہے اور یہ میری انرجی کا بہت سا حصہ بھی ضائع کرتی رہتی ہے، جبکہ میرے مقابلے میں جاپان کے ہیرو کی زندگی میں یہ ایپ نہیں ہے۔ یہ اپنے فلیٹ سے چل کر 2 منٹ میں ٹرین اسٹیشن پہنچ جاتا ہے، فون ٹچ کر کے پلیٹ فارم پر آ جاتا ہے، وقت پر ٹرین آتی ہے اور یہ مزے سے اس میں سوار ہو کر وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کبھی اس سے اپنی گاڑی پر دفتر جانا پڑے تو اسے سارا راستہ رواں ٹریفک ملتی ہے، کوئی سڑک بند نہیں ہوتی، کسی چوک میں کنٹینر نہیں ہوتا، کوئی شخص رش ڈرائیونگ نہیں کرتا، اور یہ جب دفتر پہنچتا ہے تو وہاں پارکنگ بھی ہوتی ہے اور اس پارکنگ میں اس کی گاڑی 100% محفوظ ہوتی ہے، اس پر سکریچ پڑتے ہیں اور نہ ہی اسے کوئی ٹھوک جاتا ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انشورنس کمپنی اسے گاڑی ٹھیک کرا دیتی ہے یا پھر اسے نئی گاڑی دے دیتی ہے، اور یوں اس کا نقصان نہیں رہتا۔ چنانچہ اس کے ذہن میں میری گاڑی کا کیا بنے گا کی ایپ کبھی نہیں کھلتی اور یہ اپنی ساری بیٹری کام پر خرچ کرتا ہے۔ ہیرو کی زندگی بے شمار دوسری ایپ سے بھی آزاد ہے۔ مثلاً اس کے ذہن کے کسی کونے میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آتا میں جو دودھ پی رہا ہوں یہ ناخالص ہو سکتا ہے، یہ کیمیکل سے بنا ہوگا یا اس میں جوہر کا گندا پانی ہوگا، اس کی میز پر رکھا منرل واٹر منرل نہیں ہے، اس کا شہد اصلی نہیں ہوگا، اس کی دوائیں جعلی ہوں گی، یا ڈاکٹر اس کا غلط گردہ نکال دے گا، یا ڈاکٹر کی ڈگری اصلی نہیں ہوگی، یا یہ اسے اسٹیرائڈ دے دے گا، یا بلا وجہ 10 دوائیں لکھ دے گا، یا کیمسٹ کی دکان سے اسے جعلی یا ایکسپائرڈ دوا ملے گی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کی براؤن بریڈ اصل میں وائٹ ہے اور اس سے رنگ ڈال کر براؤن کیا
ہوگا۔ اس کی چائے چائے نہیں کیکر کی چھال کا برادہ ہے، اس کا بسکٹ پرانا ہے اور اس میں سے کیڑے نکل آئیں گے۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل میں جو آملیٹ کھا رہا ہے وہ گندے انڈے کا بنا ہوگا، یا اس کی پلیٹ کا گوشت مری ہوئی مرغی یا ٹھنڈی مرغی کا ہوگا، اور اس میں سے بو بھی آئے گی اور کیڑے بھی نکل آئیں گے۔ یا اسے جس کام کے لیے ہائر کیا جائے گا یہ وہ کام سرے سے نہیں جانتا ہوگا، یا یہ سوچتا ہوگا میں نے اگر اے سی یا ٹی وی لگوانا ہے تو پھر مجھے لگانے والے کے سر پر کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جاتے جاتے میری کوئی اور چیز توڑ جائے گا یا دیوار گندی کر جائے گا۔ اسے یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا اس کا پلمبر اصل میں پلمبر نہیں، یا اس کا الیکٹریشن اور پینٹر اصل میں پینٹر نہیں، یا اس کی گاڑی میں ایئر بیگز نہیں ہوں گے، یا گاڑی کا میکینک مکمل نالائق اور ان پڑھ ہوگا، یا اس کے گھر کی بجلی اچانک چلی جائے گی، یا یہ 10 15 20 kV کے سولر پینلز لگا لے گا تو گورنمنٹ اچانک پالیسی بدل لے گی، حکومت اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لے گی، یا اس کی نوکری اچانک چلی جائے گی، یا اس کے سامنے موجود شخص کا سی وی غلط ہوگا اور یہ MBA کے باوجود بزنس سے مکمل نابلد ہوگا اور یہ کسی بھی وقت جاب چھوڑ کر چلا جائے گا، یا کمپنی سے ایڈوانس لے کر غائب ہو جائے گا، یا یہ دفتر کے اوقات میں سارا دن موبائل فون پر لگا رہے گا، یا کوئی شخص ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی لے کر سڑک پر آ جائے گا، یا ون ویلنگ کرے گا، یا اوور سپیڈ ہوگا۔ ہیرو یہ بھی نہیں سوچ سکتا اس کے گھر کی گیس اچانک غائب ہو جائے گی، یا پیٹرول پمپ سے پیٹرول اچانک ختم ہو جائے گا، یا ملک میں اچانک چینی مہنگی ہو جائے گی، یا آٹا غائب ہو جائے گا، یا پولیس اسے اچانک اٹھا کر لے جائے گی، یا یہ ایجنسیوں کے ہتھ سے چڑھ جائے گا اور مکمل طور پر مسنگ ہو جائے گا، یا ریاست اسے سڑکوں پر ذلیل کرے گی، یا اس کا ووٹ کسی دوسرے امیدوار کے باکس سے نکل آئے گا، یا مالک مکان اسے کسی بھی وقت مکان سے نکال دے گا، یا اس کی پراپرٹی پر کوئی دوسرا شخص قبضہ کر لے گا، یا اس کا بچہ میدان میں کھیلتا ہوا اغوا ہو جائے گا اور اسے تاوان ادا کرنا پڑے گا، یا پولیس اس کی عزت نفس کچل کر رکھ دے گی، یا اسے عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، یا پھر حکومت عدالتوں میں اپنی مرضی کے جج تعینات کر کے مرضی کے فیصلے لے لے گی، یا کوئی سیاسی جماعت کسی بھی وقت سرکاری املاک توڑ دے گی، یا سوشل میڈیا پر کسی بھی وقت ہیرو کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، یا کسی بس ٹرین یا ریستوران سے اس کا بیگ یا موبائل فون چوری ہو جائے گا، یا کسی گلی میں کوئی پستول دکھا کر اس سے موبائل اور پرس چھین لے گا، یا اس کے ٹیمپل یا مسجد میں بم دھماکہ ہو جائے گا، یا اس کا مولوی اسے کسی دوسرے فرقے کے خلاف اکسا دے گا، یا اس پر گستاخی کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا جائے گا، یا یہ بے گناہی کے باوجود جیلیں بھگتے گا، یا اس کے گھر کی ٹونٹی سے پانی نہیں آئے گا، یا اسے کسی پبلک پلیس پر واش روم نہیں ملے گا، یا اس کی فلائٹ وقت پر نہیں اڑے گی، یا درزی اس کے کپڑے خراب کر دے گا، یا پھر ڈرائی کلین کے دوران اس کے کپڑوں پر استری کا نشان پڑ جائے گا۔ ہیرو کے ذہن پر ٹینشن کی کوئی ایپ نہیں کھلتی، اس پر کوئی سٹریس نہیں آتا، یہ ذہنی طور پر مکمل آزاد رہتا ہے، فری مائنڈ یہ کام کرتا ہے اور اپنی گھریلو زندگی کو انجوائے کرتا ہے، جبکہ میرے ذہن میں خوف، غیر یقینی، عدم استحکام اور انہونی کے ہزاروں پیجز اور درجنوں ایپس کھلی ہوئی ہیں، اور یہ دن میں میری 81% بیٹری کھا جاتی ہیں۔ میرے پاس صرف 19% توانائی بچتی ہے اور اس میں سے بھی 18%۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں انہیں جلد سے جلد کیسے سیٹل کر سکتا ہوں؟ اور کیا یہ میری دکان، میری فیکٹری، میرا بزنس یا میری جائیداد سنبھال سکیں گے؟ وغیرہ وغیرہ جیسے خوف میں ضائع ہو جاتی ہے۔ یوں میرے پاس باقی صرف 1% بیٹری بچتی ہے۔ لہذا سوال یہ ہے، میں اس 1% سے کیا اکھاڑ لوں گا، کیا توڑ لوں گا، اور میں کیا تبدیل کر لوں گا؟
لہٰذا اگر ریاست مجھ سے کام لینا چاہتی ہے تو اسے پہلے خوف کی یہ ساری ایپس اور غیر یقینی کے یہ تمام پیجز بند کرنا ہوں گے تاکہ میرا مائنڈ فری ہو سکے اور میں جاپان کے ہیرو کی طرح پرفارم کر سکوں، ورنہ میں روزانہ یہ سوچ کر مر جاؤں گا میرا شہد اصلی ہے یا جعلی، اور میری میز پر پڑا دودھ کیا واقعی بھینس نے دیا تھا۔